شیخ صاحب، مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑی تقریر کی، بڑی لمبی بڑی فاری تقریر کی، مگر اس میں انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام نہیں لیا تھا. آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کا نام لیا ہے. میرا خیال ہے بڑی واضح بات تھی، کسی اور کی طرف ان کا اشارہ نہیں تھا، اور سارے چینل یہی کہہ رہے ہیں. میں اکیلا میں نے نہیں کہا، کیونکہ میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا تو وہ سپوکس پرسن ہے آرمی کے. لیکن کل پرسوں تشویش ہوئی کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ عاصم صاحب کی منیر کی 27 نومبر ہے اور باجوہ صاحب کی 29 نومبر ہے، یعنی 26 کی رات اور 28 کی رات. ایسے وقت میں پریس کانفرنس کرنا اور کل پرسوں لندن میں مختلف میٹنگیں رکھنا بندے کو، اور مجھے ان کی خواہشوں کا پتہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو عمران خان نے کہا کہ میرٹ پر فیصلے ہوں گے اور میرٹ پر ہی ہونے چاہیے. جو ٹاپ 5 ہیں اور باقی لوگوں کے 28 جو نام آ رہے ہیں وہ 28 اپریل تک ابھی ہیں، لیکن 28 اپریل کے بعد وہ ان کا نمبر آئے گا. لیکن خان صاحب کو کیا یہ اطلاع ملی ہے بات کہ جنرل عاصم منیر؟ مجھے نہیں پتا، خان صاحب کی اطلاع آپ خان صاحب سے پوچھیں. میں اپنا انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، مجھ سے آپ خان صاحب سے میں اتنے، اور فوج کے مسئلے میں تو میں بات ہی نہیں کرتا. یہ تو کل انہوں نے بات کی ہے جنوبی پنجاب کی، ظاہر ہے فیض حمید صاحب کے بارے میں اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں کھلی کھلی. اور میں نے کہا مہر بخاری نے اور دوسرے سب لوگوں نے نام لے کر ان کا کہا، میں نے تو نام نہیں لیا. میں نے تو اس وقت دیا جب سارے چینل یہ کہنا شروع ہو گئے کہ انہوں نے ان کا نام لیا. لیکن آج خواجہ آصف صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ہمیں تاثر یہ لگا کہ انہیں پتا ہے کہ کون نیکسٹ آرمی چیف ہیں. انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جن کا نام نہیں ہوتا ان کی تقرری بھی ہوئی ہے. آپ نے ابھی ٹاپ 5 کی بات کی، تو پھر تو یہ بات آپ کی ٹھیک لگتی ہے کہ ان کے علاوہ بھی نام آ سکتے ہیں. دیکھیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، سارے نام مجھے پتہ ہیں. اوکے. اور پہلے 5 بھی پتہ ہیں، اور چھٹے سے عامر صاحب سے لے کے چراغ دین صاحب تک سب نام عام لوگوں کو پتہ ہیں، کیونکہ آرمی چیف اس دفعہ اتنا ڈسکس ہوا ہے، یا سائفر ڈسکس ہوا ہے، یا مہنگائی ڈسکس ہوا ہے، یا آرمی چیف ڈسکس ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور بہت حساس ادارہ ہے. اور کل ایک صاحب نے کہا کہ ہم 245 کے تحت فوج تعینات کریں گے. یہ فوج پاکستانی لوگوں پہ گولی نہیں چلا سکتی ہے. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی. سوچ ہے، ہماری فوج ہے، ہم میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے، ہمیں ان پر فخر ہے. اور میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں جو 25 تاریخ کو ہوا اس کا میں نے بڑا سٹرونگ پروٹیسٹ کیا. ایف سی کا رویہ جو تھا وہ بہتر نہیں تھا، سوری ایف سی کا بہت ٹھیک تھا، رینجرز کا ٹھیک نہیں تھا. اور جب کوئی کال شال کی ڈیٹ آئی تو میں پبلکلی وقاص صاحب سے کہوں گا کہ بھئی ادارے دور رہیں، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، کیا یہ ہم پہ ڈرون ماریں گے جی، ہمیں ربڑ کی گولیاں ماریں گے. ایوب خان کا اقتدار رک ہی نہیں سکا 6 نومبر 1968 کو جب حمید شہید کو گولی لگ گئی. میں اس جلوس کو لیڈ کر رہا تھا جس میں 2 ڈیڈ باڈیاں گریں، اور بھٹو کے پاس میں گیا، ذوالفقار علی بھٹو کے پاس پی سی ہوٹل. میں نے کہا آپ ڈیڈ باڈیز پہ آئے، ہم نے سڑک بلاک کی ہوئی ہے پشاور روڈ. انہوں نے کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک. سو اس وقت میں نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ. سو یہ کہنا میرا خیال ہے اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کہہ دی بڑے واضح طور پر کہ اگر انہیں کہا بھی جائے گا تو وہ نہیں لیں گے. اور کل آج سارے اخباروں میں اور سارے ٹی وی کی یہ زینت ہے کہ انہوں نے کل امریکہ کہہ دیا کہ بھئی میں جا رہا ہوں. بہت اس کے بعد تو میرا خیال ہے باتیں ختم ہو جانی چاہیے. سو اب تو یہ بات واضح ہوگی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ دوسری ایکسٹینشن نہیں لے رہے. انہوں نے خود بھی کہہ دیا، پہلے بھی کہہ چکے ہیں، لیکن اب بڑی کلیئرٹی آ گئی. 2 دن پہلے جنرل عاصم منیر بالکل ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے کچھ لوگوں سے پوچھا، سو اگر پہلے ان کو کوئی عہدہ دے دیا جائے 1 ہفتہ پہلے، یا جنرل یا کوئی اور طریقہ کار ہو، کوئی پروویژن تو نکل سکتی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا سوائے ایکسٹینشن کے کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ان کا ٹینیور ہو سکتا ہے، اور میں نہیں مانتا کہ 3 مہینے، یہ پھر 3 سال کا ہو سکتا ہے اگر باجوہ صاحب انہوں کا تو اب بحث نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور جگہ بھیج دیں اور انہیں کہیں کہ آپ پھر آ جائیں. اور ان کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے.
نہیں جنرل عاصم کی، اگر جنرل عاصم کو، سے آپ سوال کریں، اگر جنرل عاصم کو کوئی عہدہ مل جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پھر آرمی چیف کی لائن میں آ جائے؟ مجھے نہیں پتا، اوکے مجھے نہیں پتا ابھی اس وقت تک تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں اس ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ میں کبھی بھی اپنی سیاسی زندگی میں فوجیوں کی تنزلی، ترقی، پروموشن، پوسٹنگ، ایکسٹینشن اس پہ بات نہیں کی آج تک میں نے اپنی 50 سالہ سیاست میں۔ ایک اور بات جو بڑی اہم ہے آرمی چیف نے کی، انہوں نے کہا کہ فوج سیاست سے الگ ہو چکی ہے، اور یہ بات اگین انہوں نے امریکہ میں کی۔ آپ کو کیا، خان صاحب نے تو ابھی ریسنٹلی کہا دھمکیاں مل رہی ہیں، مسٹر ایکس ہے، مسٹر وائی ہیں، تو پھر وہ کہاں سے الزام لگا رہے ہیں؟ فریہ میں انٹرویو دے رہا ہوں اپنا، عمران خان کا آپ انٹرویو لے کے آئی ہیں، اس سے یہ سوال پوچھنے چاہیے تھے۔ میں اپنی باتوں کے لیے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں۔ فوج کا ایک رول رہا ہے جب سے میں کونسلر بنا ہوں اس ملک میں، گیٹ نمبر 4 سے جی ایچ کیو کے سارے سیاستدان پیداوار ہیں۔ کوئی سیاستدان ایسا نہیں جو فوج کی نرسری سے پل کر جوان نہ ہوا ہو۔ نواز شریف نے جتنے آرمی چیف اپائنٹ کیے سب سے اس نے جوڈو کراٹے کیے، اور خود وہ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار تھا۔ جب وہ ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے گاڑیاں خرید رہا تھا کہ اس کو فون آیا جنرل جیلانی کی طرف سے، اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پنجاب میں منسٹر بنے، تو یہ ساری گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں۔ سو میں ایک ورکر، سیاسی ورکر ہوں جو پہلے دن سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں فوج سے نہ الجھنا چاہیے، نہ ان کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ معین نواز شریف نے کل پریس کانفرنس میں پاک فوج کے 2 آفیسرز کے نام لیے، ایک افسر کی برطرفی کا ذکر کیا اور دوسرے افسر کا نام لیے بغیر کہا کہ جنوبی پنجاب والا بھی پریشان ہے۔ آپ نے ابھی نام لے دیا کہ کن کا ذکر ہو رہا تھا۔ میں نے کیا لے دیا، بچے کو پتا ہے۔ جب یہ لندن سے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں اور فیض حمید کے بارے میں تقریریں کرتے تھے، گجرانوالہ میں تقریریں کی، اپنی بات ساری بھول جاتے ہیں، اپنا وقت سارا بھول جاتے ہیں، اور وقت آنے پر انکل بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی زبان تو ہے ہی نہیں، کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے ہمارا، کسی جگہ کھڑے نہیں ہوتے ہم۔ جتنا کچھ انہوں نے فوج کے بارے میں کہا ہے کسی اور نے نہیں کہا۔ جو یہ ایک اور خبر گھومی، اور آپ کو سب سے زیادہ خبریں پتہ ہوتی ہیں شیخ صاحب، کہ جو ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اس میں ایک اور شخصیت جو تھی، ان کی وجہ سے مریم نواز بہت سخت ناراض ہیں۔ وہ شخصیت پھر یہی تھی جن کا ذکر کر رہی ہیں وہ؟ میرا نہیں خیال اس ملاقات میں کوئی اور فوجی شخصیت تھی، اگر وہ ہوئی ہے تو ایک ہوئی ہے یا 2 ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ، لیکن میرا نہیں خیال کہ 2 ہوئی ہیں یا 1 ہوئی ہیں، یہ ان کو پتا ہے۔ اور جس تیسرے پہ ان کو اختلاف ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی فوجی آدمی تھا۔ شیخ صاحب آپ کو پتا تو اچھے طریقے سے ہے، لیکن آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ آپ اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہوں گے، لیکن ایک اور ملاقات بھی ہو سکتی ہے آپ کے خیال سے؟ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، حالات بہتر ہو رہے؟ میرا خیال ہے بڑا سینسٹیو ٹائم ہے یہ مہینہ، ملاقاتیں ہونی چاہیے۔ ملاقاتوں سے کیا ہوتا ہے؟ فوج کو سب سے ملنا چاہیے، یہ ہماری فوج ہے، سب کی فوج ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلیو آئیڈ ہونا چاہیے کہ فلانی پارٹی کا فلانا بلیو آئیڈ ہے اور فلانی پارٹی کا۔ میرٹ پہ جو آدمی آتا ہے وہ آ جائے۔ آپ نے 16 ستمبر کو ٹویٹ کی کہ 15 اکتوبر تک پس پردہ مفاہمت ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ سڑکوں پر جوڑو کراٹے ہوں گے۔ ابھی تو معاملات سڑکوں پہ ہی جاتے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے بھی یہی خیال ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور جو فیصلہ ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے، دیکھیں اگر وزیر داخلہ اس قسم کے بات دیتا ہے کہ ہم 6000 ڈرون ماریں گے، ہم ایف سی یوز کریں گے، ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑیاں، یار خدا کا خوف بناؤ، ہم قوم کا حصہ ہیں۔ اسلام آباد میں ایک لاش بھی گر گئی تو تم واپس نہیں جا سکو گے۔ اور جب مجھے فیصل آباد کے ایک ان کے رشتہ دار ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے پریس کانفرنس کی وزیر داخلہ کے بارے میں نے خود جنرل باجوہ صاحب کو پریس کانفرنس فیڈ کی کہ اتنے افراد کا قاتل جو ہے اس کو کون سلوٹ مارے گا؟ اس کے گھر کا بندہ شہباز شریف کا سکا خونی رشتہ دار پریس کانفرنس کرتا ہے کہ یہ اجرتی قاتل ہے۔ تو اگر قوم میں سے ایک دیکھیں، ایوب خان نے بھی ربڑ کی گولی لگی تھی حمید شہید کو، اور بچہ تھا، ہم لاش لے کے آئے جب۔ ہماری گلی تو شہداء کی گلی ہے جی، امین شہید ہے، انواری ہے، سارے لوگ ہیں، ہم جد و جہد سے ہم نے اپنے آپ کو منوایا ہے۔
ہم نے منتوں ترلوں سے نہیں منوایا، لیکن ہمارا ماٹو پہلے دن سے یہ ہے کہ پاکستان کا کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار نہیں ہے۔ سو اب اگر فوج سیاست میں نہیں ہے تو پھر اب نئی تبدیلی آ رہی ہے، کوئی نیا چیپٹر شروع ہونے لگا ہے پاکستان میں؟ پر یہ اس وقت تو عمران خان جو ہے شباب پہ ہے اور الیکشن کے عروج پہ ہے، اور الیکشن میں لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور جو تودا گر رہا تھا عمران خان کے اوپر وہ ان پہ گر گیا۔ ہمارے حلقے بڑے خراب تھے، جب میں ان کو کہتا تھا کہ بھئی عوام میں چلے جائیں، ہمیں توڑ دینی چاہیے گورنمنٹ، اور اس وقت بھی میری بات نہیں مانی گئی۔ اب تو الیکشن، اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، ان بے وقوفوں کے ہتھے کوئی حادثہ نہیں ہو جاتا۔ دیکھو حادثوں کی بھی بڑی گنجائش ہے پاکستان میں۔ آپ آڈیو ویڈیو کھلا رہے ہیں، سائفر کھلا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا۔ اب آٹا افغانستان سے آ رہا کیونکہ اس نے روس سے گندم خرید لی ہے۔ صبح بہت بڑا کنٹینر چل کے آ رہا ہے افغانستان سے کہ انہوں نے پٹرول بھی روس سے لے لیا۔ اور ہم یہ برکلے، ہارورڈ، ایسکس، نیو یارک سے پڑے ہوئے نلائق بڑے اکانومسٹ، بیسیکلی ہم منشی ہے اقتدار کی۔ کیا جملہ استعمال کروں کہ ہماری اپنی سوچ وہ مکروہ سوچ ہے کہ ہم جو اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر ہمارا جو بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، ہم اسی پہ چل جاتے ہیں۔ ہمیں اتنی جرت ہی نہیں کہ اس کو کہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ اب مفتہ دیکھیں نا، مفتہ اسحاق ڈار کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آج آئی ایم ایف کنٹری ڈائریکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی کام غلط ہو رہا ہے۔ اور عائشہ صاحبہ میری بہن جو ہیں، اس نے کہا کہ نہیں وہ پچھلی دفعہ لیوی بڑھ گئی تھی۔ گردن تو غریب پہ چلنے جا رہی ہے، لاشا تو غریب کا گر رہا ہے جی۔ یہ بات تو آپ، اور میں تو دیکھو، میں تو اب انٹرویو اس لیے کم کر دیے کہ میں بے وقوف تھا، مجھے پتا نہیں تھا ٹویٹر اتنا اہم ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا لگ جاتا 2 3 4 5 سال پہلے تو میں تو تباہی پھیر دیتا۔ یہ تو اقتدار سے اترنے کے بعد جب مجھے پتا لگا یار میرا ٹویٹر بھی لوگ کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں، تو میں حیران ہو گیا کہ میں ویسے ہی 1 گھنٹہ سیٹنگ ہوتی ہے، 1 گھنٹہ پھر انٹرویو ہوتا ہے، تو 2 گھنٹے دن کے ویسے ہی دوسرے کام پہ لگ جاتے ہیں۔ بٹ شیخ صاحب آپ کی ٹویٹ میں تو آپ نے بتایا بھی ہے کہ میں کرنے لگا ہوں ٹویٹ اور بتاؤں گا کہ لندن میں کیا ہونا ہے۔ لندن میں بیسکلی کیا ایجنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اہم دیکھیں ساری سیاست پچھلی 1 1.5 مہینے سے لندن میں ہو رہی ہے۔ میں فریہ یہ بین کے کہہ کے کوئی خبر نہیں دوں گا کہ ساری کیبنٹ چل کے وہاں جاتی ہے۔ شہباز شریف ٹھس ہے، کوئی اقتدار، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے سوائے فوٹو کھچانے کے۔ آج اسحاق ڈار نے بھی کہہ دیا کہ نواز شریف کرے گا۔ اللہ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی سیاست کا انجام کیا ہونا ہے، لیکن ایک بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے کہ شہباز شریف ٹھس ہے، اس کی پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے، اس کا انجن بیٹھ گیا ہے، اس کا انجن دھواں دے رہا ہے، یہ ویسے ہی آپ کے لیے آیا ہے تاکہ آپ کے کیمروں کے وقت ضائع کر سکے۔ آرمی چیف کے بھی کیا لندن جا سکتے ہیں واپسی میں؟ کیا کہا جی؟ لندن جا سکتے ہیں آرمی چیف واپسی میں؟ مجھے نہیں پتا، میں اتنا بولا نہیں ہوں فریہ، میرا بہت بڑی عمر ہے آپ سے اور بہت زیادہ تجربہ ہے۔ رائٹ، کچھ آپ بھی نکالیں نا۔ آپ نے بڑی اہم بات کی، آپ نے کہا کہ میں تو پہلے سے کہا تھا کہ اسمبلی توڑ دو، اور بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کہہ رہے تھے خان صاحب کو۔ ابھی ایک ریسنٹ ملاقات میں خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے بھولے تھے، ان کی مدر بھی ان کو بتاتی تھی۔ ان کے اوپر کیوں یہ تاثر تھا شیخ صاحب کہ میری اسمبلی نہیں ٹوٹے گی؟ اب تو انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ آخر وقت تک مجھے یقین دہانی تھی کہ نہیں جائیں گی میری ایلائز۔ آپ بتا رہے تھے، جرنلسٹ بتا رہے تھے، خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی یہ بات؟ خان صاحب کو یقین تھا کہ ان کے خلاف عدم اعتماد نہیں آ رہا۔ جب میں نے اپنا گھر سرکاری خالی کیا تو لوگوں نے بڑا اعتراض کیا، تو مجھ سے خان صاحب نے پوچھا، میں نے کہا جی MQM سے میری ذاتی دوستی ہے۔ انہوں نے اشاروں کناتوں میں ہمیں کہہ دیا کہ شیخ صاحب ہم جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب کو یہ شوٹی کس نے دی تھی مجھے نہیں پتا، خان صاحب کو یہ شوٹی دی تھی، میں تو ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں منڈی لگی ہوئی تھی سندھ ہاؤس میں، اور اللہ نے مجھے عقل دی ہے، میں بکنے اور بکنے والوں کا جمعہ بازار دیکھ رہا تھا، اور میری سٹیٹمنٹ نکالیں واٹس اپ میں نے اس کے بعد شروع کیا ہے۔ میں نے ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ اس قوم پر جمہوریت نہیں کچھ اور چیز گرتی ہے جس کے ممبر بکتے ہیں 20-20 کروڑ روپے میں، اور مجھے تو وہ لوگ بھی پتہ ہیں کہ جہاں
ان شہروں میں 5,000 روپے کا نوٹ کم ہو گیا. فیصل آباد والوں نے زیادہ پیسے لیے. اور کہاں کہاں سے نوٹ کٹھے کیے گئے وہ بھی میرے نوٹس میں ہے. اور ڈالے بھر کے کس طرح گئے پیسوں کے, اس طرح جیسے ردی جا رہی ہے. ہمارا ضمیر بک رہا تھا, آپ کا بک رہا تھا. یہ کہتے ہیں جی اکانومی تباہ ہوگی فلاں. جتنے کی سودا بازی اور منڈی لگی ہے اس سے کسی ایک شہر کی مہنگائی تو کم ہو سکتی تھی. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی ہو گئی ہے, مریم نواز شریف بری ہو گئی ہیں, لندن چلی گئی ہیں, پی ٹی آئی کے لیے NRO 2 ہے. آپ وزیر داخلہ تھے تب آپ کا موقف تھا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ مریم ان کے پاس لندن جائیں اور وہیں پر رہیں. اب تو یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی میں نے یہ واپس نہیں کہا وہیں پہ رہیں. میں نے یہ نہیں کہا وہیں پہ رہیں. لندن سیاست کا مرکز تھا. دیکھیں سیاست ذرا کھلی سکرین پہ کریں. 6-7 مہینے سے نواز شریف کے پاس پاسپورٹ ہے. جب تک ڈیل کا منسٹر آن ویٹنگ ہے ڈیل میں, ابھی ان کو کلیئرنس نہیں ملی. ابھی انہی کو کلیئرنس ملی ہے, اسحاق ڈار کو اور مریم کو. یہ تو بڑی ابھی خبر. نواز شریف کو کلیئرنس نہیں ملی. تو کیا کرنا ہے ان کو کلیئرنس لینے کے لیے؟ اب ہم نے تو سنا 3-4 دن بعد کی میٹنگ کے بعد پتہ لگے گا کہ وہاں کیا بات ہوتی ہے. اس وقت جس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, رات کو مجھے لندن سے جو خبر آئی وہ میں نے شیئر کی کہ اگر مجھے خبر ملی, اگر ٹرو خبر ملی کہ کیا ہونا ہے, میں ضرور ٹویٹ کروں گا. مجھے تو آسانی آ گئی ہے. مجھے تو ضرورت نہیں ہے کہ میں 200 کیمرہ مینوں کو بلاؤں اور میں ٹیلی فون پہ کام تمام کر دوں گا. اس کا نتیجہ جو مرضی نکلے. ابھی تک نواز شریف کو ان ویٹنگ ہے, کلیئرنس نہیں ہے.